لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما مهدي هذه الأمة خاتم الأئمة الحجة ابن الحسن العسكري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. معزز سامعین، معزز ناظرین، خداوند عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی کہ جس دن ہم ہر ایک انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ہماری بحث امامت کے سلسلے میں جاری و ساری ہے، اور آج ہم امامت کے سلسلے میں تقابل کریں گے شیعوں کے نزدیک اور اہل سنت برادران کے نزدیک کہ ان کے ہاں مفہوم امامت کیا ہے اور ہمارے ہاں مفہوم امامت کیا ہے. سب سے پہلے اگر ہم جاننا چاہیں کہ امامت کو لغت میں کیا کہتے ہیں، تو جو اس کی تعریف کی گئی ہے، هو الذی یؤتم بہ انسانا کان او کتابا او غیر ذلک، کہ ہر وہ شخص کہ جس کی قیادت کی جائے، جو خواہ انسان ہو یا کتاب ہو یا اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہو، محقن کانا او مبتلن، چاہے وہ برحق ہو یا باطل پر ہو، جیسا کہ قرآن میں بھی ارشاد ہوا ہے. ائمہ ہدا اور ائمہ ضلال کی طرف اشارہ کیا ہے قرآن نے. وجمعہ ائمہ، جس کی جمع ائمہ کہلاتی ہے. خداوند عالم نے اسی سلسلے میں ارشاد فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم. بامامہم یعنی اے الذی یعتقدون بہ، کہ یقتدون بہ، کہ جس کا وہ اتباع کرتے ہیں، جس کی وہ پیروی کرتے ہیں. اب متکلم حضرات جو ہیں، شیعہ متکلم حضرات، انہوں نے اس کی چند طرح سے اس کی تعریف کی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں الامامت و ریاست عامۃ فی امور الدین و دنیا، یعنی کہ امامت ایک سربراہی ہے، ایک مدیریت ہے، عام مدیریت تمام دینی اور دنیاوی امور میں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الامامت و خلافت الرسول فی اقامت الدین، یعنی کہ امامت جو ہے رسول کی خلافت ہے دین کے امور میں. بحیث یجب اتباع علی کافۃ الامہ، اس حیثیت سے خلافت ہے کہ تمام کی تمام امت کے اوپر اس کا اتباع واجب ہے. تیسری تعریف یہ کی گئی ہے الامامت و خلافت عن صاحب الشرع فی حراست الدین و سیاست الدنیا، کہ امام جو ہے صاحب شرع کی طرف سے خلافت ہے فی حراست الدین، دین کے امور میں اور دنیا کی سیاست میں. یہ ساری کی ساری تعریفیں جو میں نے کی، یہ ساری کی ساری شیعوں کی تعریفیں ہیں. یہاں پہ بہت ساری تعریفوں کو کتاب المحاضرات میں نقل کیا گیا ہے، لیکن ساری تعریفوں کو ذکر کرنا میرا مقصود نہیں ہے. اور سنی حضرات یعنی کہ اہل سنت حضرات جو ہے اسی امامت کی تعریف میں کہتے ہیں کہ امامت کی تعریف لگ بھگ ان کی بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ امامت ان کے ہاں اہل سنت حضرات کے یہاں فروع میں سے ہے. غزالی کہتے ہیں علم ان نظر فی الامامت لیس من فن المعقولات، جان لو کہ امامت میں نظر یہ معقولات میں سے نہیں ہے، بل من الفقہیات، یعنی معقولات میں سے نہیں ہے، یعنی کہ اعتقادات میں سے نہیں ہے، بل من الفقہیات، بلکہ یہ فقہی امر ہے. اور آمدی کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْإِمَامَةِ لَيْسَ مِنْ أُصُولِ الدِّيَانَات، جان لو کہ امامت میں کلام کرنا یہ جو ہے اعتقادات میں سے نہیں ہے. اسی طرح سے کئی ساری تعریفیں آئی ہیں، تفتزانی وغیرہ کی، ابن خلدون وغیرہ کی، ان لوگوں کی تعریفیں آئی ہیں. یہ سارے کے سارے امامت کو فروع دین میں سے جانتے ہیں، یعنی فقہ میں سے جانتے ہیں. یعنی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اعمال دو طرح کے ہوا کرتے ہیں. عمل
یا تو عمل جوارحی ہوگا یا عمل جوانحی ہوگا. جوارح یعنی ہمارے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے جو ہم عمل انجام دیتے ہیں اس کو عمل جوارحی کہتے ہیں, اور عمل جوانحی جو دل سے ہم جس فعل کو انجام دیتے ہیں اس کو عمل جوانحی کہا جاتا ہے. تو چونکہ امامت کے اوپر عقیدہ بھی ایک قلبی فعل ہے, قلبی عمل ہے, اس لیے وہ لوگ جو ہے امامت کو فروع میں سے شمار کرتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں شیعوں کے نزدیک, تو شیعہ حضرت جو ہے اس کو فرعی مسئلہ نہیں مانتے ہیں بلکہ کلامی مسئلہ مانتے ہیں, اعتقادی مسئلہ مانتے ہیں, بلکہ اصولی مسئلہ مانتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جو ہے امامت جو ہے یہ صرف اور صرف خداوند عالم ہی منسوب کر سکتا ہے, یہ امت کے اختیار میں اس کی باغ ڈور نہیں ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ امام میں کیا صلاحیتیں پائی جاتی ہیں, تو اہل سنت برادران کی ہاں کچھ اور صلاحیتیں بیان کی گئی ہیں, شیعوں کی ہاں کچھ اور صلاحیتیں بیان کی گئی ہیں. جو 4 صفتیں اہل سنت برادران کی ہاں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ امام میں علم ہونی چاہیے, امام میں عدالت ہونی چاہیے, معرفت ہونی چاہیے. معرفت کس چیز کی؟ کہ وہ سیاست اور حسن تدبیر کی معرفت رکھتا ہو. اور چوتھی شرط وہ لگاتے ہیں کہ قریش میں سے ہونا چاہیے, قریشی ہونا چاہیے. اور بعض سنی حضرات نے اسی 4 میں حواس کی سلامتی, اعضاء کی سلامتی اور شجاعت کا اضافہ کیا ہے, اور بعض نے بالغ ہونا اور مرد ہونے کی بھی شرط کا اضافہ کیا ہے. لیکن شیعہ حضرات جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام میں جو ہے جو شرطیں پائی جانی چاہیے وہ ہے کہ امام کو شجاع ہونا چاہیے تاکہ وہ اسلام کا دفاع کر سکے, اور امام میں کچھ اور شرطیں شیعہ حضرات بیان فرماتے ہیں. شیعہ حضرات کے یہاں علم امام میں جو ہے شرط ہے کہ امام میں علم ہونا چاہیے, امام میں عصمت ہونی چاہیے, امام میں قیادت کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے کہ امام قیادت کر سکے, امام میں حکمیت ہونی چاہیے یعنی کہ امام نہ صرف یہ کہ دنیا آخرت کا ہو بلکہ دینی امور میں بھی وہ حاکم کی صلاحیت رکھتا ہو. اور ایک اور قید لگاتے ہیں شیعہ حضرات, وہ کہتے ہیں کہ ہر کمال نفسانی میں افضل ہونا چاہیے, امام کو افضل امت ہونا چاہیے, تمام امت میں سب سے افضل امام کو ہونا چاہیے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ چونکہ امام اپنے یہ میں اس کو جو ہے پرانتز میں کہہ دوں, ان دا بریکٹ کہہ دوں کہ چونکہ امام, یہ ہم شیعوں کے لیے میں اس بات کو عرض کر رہا ہوں ان دا بریکٹ, کہ چونکہ امام پوری امت میں سب سے بہترین ہوتا ہے تمام کمالات میں, اس لیے شاید امام نے قید لگائی ہو کہ دیکھو میرا شیعہ وہ ہے کہ جو جس محلے میں رہ رہا ہو اس محلے میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. شاید ہو سکتا ہے چونکہ امام خود پوری کائنات میں تمام امت سے برتر ہوتا ہے کمالی صفات میں, اسی لیے اس نے جو ہے شرط لگائی کہ میرا شیعہ وہی ہوگا جو پوری کائنات میں نہ صحیح لیکن کم از کم جہاں وہ رہ رہا ہو وہ تمام اوصاف کمالیہ میں جو ہے سب سے بہتر ہو. اب اس کے بعد سے ہم اگر دیکھیں کہ امامت کو ثابت کرنے کے کتنے طریقے ہیں, تو شیعوں کے نزدیک جو ہے امامت کے ثابت ہونے کا طریقہ صرف اور صرف ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو ہے نبی یا امام سابق یعنی کہ گزشتہ امام جو ہے نص کرے, یعنی کہ صراحت کے ساتھ بیان کرے, یا تو نبی بیان کرے یا پھر گزشتہ امام بیان کرے کہ میرے بعد کون امام آنے والا ہے. لیکن سنی حضرات کے ہاں, اہل سنت برادران کے ہاں یہ انحصار نہیں پایا جاتا ہے کہ خدا ہی یا گزشتہ امام ہی جو ہے اس کی نص کرے, بلکہ سنی حضرات کے ہاں جو ہے کئی اقوال آئے ہیں. ایک قول ان کے یہاں یہ ہے کہ اہل شہر میں جمہور اہل حل و عقد, یعنی کہ اہل شہر جو شہر میں رہنے والے لوگ ہیں ان میں سے اکثر اہل حل و عقد سے مرتبط افراد جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ امام کون ہے, خلیفہ کون ہے. دوسرا قول ان کے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ 5 میں سے کوئی ایک
4 کی رضا سے بھی خلیفہ بن سکتا ہے. یعنی کہ 5 لوگ اگر ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں اور ان 5 لوگوں میں سے 4 لوگ اپنی رضایت کو جتا دیں کہ وہ جو ہے 5واں امام ہونا چاہیے، 5واں خلیفہ ہونا چاہیے، تو خلافت اس کے ہاتھ میں جا سکتی ہے. دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ابو بکر نے 5 لوگوں کے اجماع سے خلافت کو حاصل کی. وہ 5 لوگ کون کون تھے؟ عمر ابن خطاب، ابو عبیدہ جراح، اسید بن خضیر، بشر بن سعد، سالم مولا ابی حذیفہ. یہ 5 لوگ تھے. 5 لوگوں کی یہ دلیل پیش کرتے ہیں. سنی برادران خود دلیل پیش کرتے ہیں کہ 5 میں سے اگر کوئی ایک چاہے تو 4 کی رضایت سے ایک 5واں خلیفہ بن سکتا ہے. اس کی دلیل میں پہلی دلیل پیش کرتے ہیں کہ خود جناب جو ہے ابو بکر اسی طرح سے خلافت تک پہنچے. دوسری دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ عمر 6 لوگوں کے شورا میں 5 کے مشورے سے 6 کی خلافت، یعنی کہ 5 لوگ اگر مشورہ دیں، 6 لوگ جمع ہو جائیں اور 6 میں سے 5 اگر کسی ایک کو مشورہ دے دیں، کسی ایک کو ووٹ دے دیں تو وہ خلیفہ بن سکتا ہے. تو یہ دو قول ہو گئے. تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، 5 یا 6 بھی نہیں، بلکہ اگر 3 لوگ بھی جمع ہو گئے اور کسی ایک کو جو ہے 3 میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا دیا جائے 2 کی رضایت سے، تو بھی ایسا ہو سکتا ہے، جیسا کہ عقد نکاح میں کیا جاتا ہے. عقد نکاح میں اگر 2 شاہد ہیں کسی نکاح کے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. اور آخری چوتھا قول جو ہے یہ ہے کہ کسی کی بھی ضرورت نہیں. اگر کوئی ایک فرد بھی اگر کہہ دے کہ فلاں خلیفہ ہے تو اس کی خلافت ثابت ہو جاتی ہے. سب سے بڑا سوال، سب سے بڑی تنقید ہم جو ہے اس تمام اقوال کے اوپر اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ دیکھیے برادران عزیز، آپ کے ہاں آپ نے کہا کہ نکاح میں جیسے 3 لوگ اگر ہوں، ایک ولی ہو، 2 شاہد ہوں تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی 2 گواہ ہو اور 2 لوگ مل کر کے کسی تیسرے کو خلیفہ بنا دیں تو اس کی خلافت ثابت ہو جاتی ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا خلافت اور امامت ایک نکاح سے بھی زیادہ گری ہوئی چیز تھی کہ خداوند عالم نے قرآن میں نکاح کے سلسلے میں تو حکم نازل کیا، نبی نے قرآن میں اپنی احادیث میں جو ہے نکاح کے سلسلے میں بیان کیا، لیکن جو ہے خلافت کے سلسلے میں، امامت کے سلسلے میں انہوں نے کچھ نہیں بیان کیا. یہ چیز معقول نہیں ہے، یہ چیز ہم سوچ نہیں سکتے ہیں. آپ نے تو بڑے آسانی سے کہہ دیا کہ نکاح کی طرح ہے، تو نکاح کا تو حکم قرآن میں بیان ہوا ہے، حدیث میں بیان ہوا ہے. کیا امامت اور خلافت اس لائق بھی نہیں تھی کہ خداوند عالم جو ہے نبی کے بعد کے خلیفہ خود آپ کے بقول، ہمارے نزدیک تو ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کے بعد جو ہے خلیفہ کون ہے، لیکن آپ کے بقول جو آپ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے نبی کی خلافت، اور خلیفہ کون ہوگا، امام کون ہوگا، یہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ امت کے ہاتھ میں ہے. تو میں آپ ہی کے جو ہے جواب سے ایک آپ ہی کی رد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ نکاح کی طرح ہے، تو نکاح میں تو قرآن میں جو ہے نکاح کا حکم پایا جاتا ہے، سنت میں نکاح کا حکم پایا جاتا ہے، بے شمار حدیثیں ہیں، قرآن میں بھی آیاتیں ہیں. کیا امامت اور خلافت اس لائق بھی نہیں تھی کہ ایک آیت نازل ہو جاتی اور کہہ دیتے کہ رسول کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ تو اس میں آپ کو تدبر کی ضرورت ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ برادران اہل سنت جو خلافت کی مشروعیت میں دلیل پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خلافت امت کے ہاتھ میں ہے اور شورا کے ذریعے سے خلافت حاصل کی جا سکتی ہے. دلیل کیا ان کی؟ دلیل یہ ہے، قرآن کی آیت وہ پیش کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اے محمد ان سے آپ امور میں مشورت کیجئے، اپنے تمام امور میں مشورہ کیجئے، اور جب مشورہ کر لیجئے تو پھر فَإِذَا عَزَمْتَ، جب مشورے کے بعد سے کسی آپ ایک انتہائی فیصلے پر پہنچیں تو آپ وہی کیجئے کہ جو آپ نے عزم کیا ہے. فتوکل علی اللہ، آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے. میں کہتا ہوں کہ آیت تسلیم کرتا ہوں، قرآن کی آیت ہے، لیکن اس کا تعلق خلافت کے ثبوت سے نہیں ہے. کیوں خلافت کے ثبوت سے نہیں ہے؟ کیونکہ خداوند عالم نے کہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محمد آپ حاکم بن چکے ہیں، آپ خلیفہ ہیں، یعنی کہ آپ خود جو ہے امام ہیں اس امت کے،
آپ اس امت کے حاکم ہیں. اب چونکہ حاکم بن چکے تھے تو خداوند تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ آپ اپنے امور میں مشورہ کیجئے. لیکن آپ اس آیت سے دلیل پیش کر رہے ہیں جو ایسے شخص کے لیے کہ جو ابھی حاکم بنا ہی نہیں ہے. تو جو حاکم بنا ہی نہیں ہے اور یہ آیت جو ہے خطاب کر رہی ہے جو حاکم بن چکا ہے, تو دلیل پیش کر ہی نہیں سکتے ہیں آپ اس آیت کے ذریعے سے, کیونکہ اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ صرف اور صرف اس شخص کے لیے ہے کہ جو حاکم بن چکا ہو. اور ہماری بات ابھی ان لوگوں کے افراد سلسلے میں ہو رہی ہے کہ جو ابھی حاکم نہیں بنے ہیں, بلکہ حاکم بن جانے کے بعد سے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ تم امر میں جو ہے ان سے مشاورت کرو. ٹھیک ہے, مان لیا کہ یہ آیت جو ہے غیر حاکم کو بھی جو ہے اپنے اندر لے لیتی ہے, یعنی جو ابھی حاکم نہیں بنا ہے ان کو بھی اپنے زمرے میں لے لیتی ہے. تو اسی آیت سے ایک دوسرا اشکال یہ آپ کے اوپر کیا جا سکتا ہے کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر واجب نہیں ہے کہ مشورہ کر لو, تو مشورے کے اوپر عمل بھی کرو. 5 لوگوں نے مشورہ دیا کہ مثلا امامت کے لیے خلافت کے لیے فلاں شخص بہتر ہے, تو اب یہاں پہ مشورہ کے اوپر عمل درآمد جو ہے نہ خود دوسروں کے لیے واجب ہے نہ امت کے لیے واجب ہے. کیوں واجب نہیں ہے؟ کیونکہ خود اسی آیت میں پایا جا رہا ہے اور خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ دیکھو مشورہ تو کر لو لیکن کرو وہی جو تم کو سمجھ میں آئے, جو تم عزم کر لو وہ اپنا فیصلہ صادر کرو. تو نبی محتاج نہیں تھا کہ لوگوں کا مشورہ جو سن لیا ہے اس مشورے کے اوپر ہی عمل کرے, مجبور نہیں تھا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. نبی خود مختار ہے, مشورہ کرے لیکن مشورہ کرنے کے بعد سے اپنا فیصلہ نافذ کرے. اسی طریقے سے یہاں پہ اگر مشورہ کے ذریعے سے آپ کسی کو خلیفہ بنا بھی لیتے ہیں تو نہ تو خود مشورہ دینے والوں کے اوپر واجب ہے کہ اس کو اختیار کریں, نہ دوسرے امتیوں کے اوپر واجب ہے کہ اس کو اختیار کریں. یہاں پہ ایک آیت جو ہے کمپلیٹ ہو جاتی ہے. ایک اور آیت وہ پیش کرتے ہیں اس آیت کے علاوہ شورا کی حجیت پہ ایک دوسری آیت پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے مشورے کے اوپر دلالت کرتی ہے. الذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناهم ينفقون. الذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم, ان کا امر جو ہے یعنی کہ ان کی تمام تدبیریں جو ہیں وہ شورا کے ذریعے سے ہیں, مشورت کے ذریعے سے ہیں. تو اس آیت کے اوپر سے میں کہوں گا یعنی کہ جناب آغا جعفر سبحانی اپنی کتاب المحاضرات میں کہتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے سے بھی جو ہے مشروعیت شورا کی ثابت نہیں ہو سکتی ہے. کیوں ثابت نہیں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آپ نے جو ہے جہاں پہ بھی شورا کی لفظ مل گئی قرآن میں آپ نے اپنا مدعا بنا لیا بنا سوچے بنا سمجھے کہ وہ دلالت شورا کی حجت کے اوپر دلالت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. آپ نے اس کو مدعا بنا کر کے جو ہے اپنی دلیل بنا کر کے پیش کر دیا. برادران عزیز, یہ آیت بھی شورا کی حجت کے اوپر دلالت نہیں کرتی ہے, کیونکہ خداوند عالم نے کہا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, یعنی کہ تم مشورت کرو کن امور میں؟ امرہم, اپنے امور میں, نہ ان امور میں کہ جو تمہاری صلاحیت سے, تمہاری مملکت سے, تمہاری قدرت سے, تمہاری اتھارٹی سے باہر ہو. آپ کو مشورہ کن امور میں کرنا ہے؟ آپ کو مشورہ ان امور میں کرنا ہے کہ جو آپ کی دسترس میں امور پائے جاتے ہوں, ان میں مشورہ کیجئے. قرآن کی لفظیں یہی بتا رہی ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. امرہم لفظ کا جو ہے اضافت ہم کی طرف, یعنی کہ تم امر خارج از خودت, یعنی کہ اپنی ذات سے خارج امر میں لوگوں سے مشورہ کرنے کے بارے میں خدا نہیں کہہ رہا ہے, بلکہ امرہم کہ جو امر تمہاری ذات کے جو ہے اندر آتے ہیں ان امور میں جو ہے مشورہ کرو. اور دوسری لفظ ہے بینہم, یہ تاکید کر رہی ہے کہ دیکھو اپنے سلطنت, اپنی قدرت, اپنی اتھارٹی سے باہر چیزوں میں مشورہ نہیں کرو. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا خلافت اور امامت انسانوں کے اتھارٹی میں, انسانوں کے قدرت میں آتا ہے یا انسانوں کے قدرت میں نہیں آتا ہے؟ کیا انسان جو ہے اختیار کرے گا کہ خلیفہ کون ہو, امام کون ہو, یا انسان کی جو ہے یہ قدرت میں چیز نہیں آتی بلکہ انسان کی قدرت سے باہر ہے اور یہ جو ہے صرف اور صرف خدا انتخاب کر سکتا ہے, جیسا کہ شیعہ حضرات اس بات کے قائل ہیں. تو اب یہاں پہ سب سے پہلے میں پیش کر دوں ایک واقعہ. اشکال, ہاں یہاں پہ ایک اشکال جو ہے ذکر کرنا ضروری ہے
تو ہم نے یہ ثابت کیا کہ شورا جو ہے خلافت کے اوپر دلیل نہیں ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم سے یہ کہے کہ اگر شورا خلافت اور امامت کی حجیت پر جو ہے حجت کے لیے کافی نہیں ہے تو پھر خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے معاویہ کو یہ کیوں فرمایا انہو بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ، کہ دیکھو لوگوں نے میری بیعت اسی چیز کے اوپر کی ہے جس چیز کے اوپر ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی گئی تھی. یعنی کہ جس طرح سے ان کی بیعت شورا کے ذریعے سے کی گئی تھی یا اجماع کے ذریعے سے کی گئی تھی یا وصیت کے ذریعے سے کی گئی تھی، اسی طریقے سے میری بھی بیعت اجماع کے ذریعے سے کی گئی ہے. تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ آپ کا اشکال جو ہے برادر عزیز، آپ کا اشکال جو ہے وارد نہیں ہے، آپ کا اشکال بیجا اشکال ہے. کیوں؟ کیونکہ امام علیہ السلام جو ہے یہاں پہ جدل سے کام لے رہے ہیں. وہ اسقاط خصم کے لیے جو دشمن مد مقابل ہے تو مد مقابل کے عقیدے کو ہی اٹھا کر کے اسی کے اوپر جو ہے انگلی رکھنا جدل کہلاتا ہے کہ دیکھو تم تو مانتے ہو کہ شرع جو ہے شورا کے ذریعے سے خلافت حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر تم کو ماننا پڑے گا اے معاویہ کہ علی بن ابی طالب کی خلافت بھی جو ہے مشروع ہے، کیونکہ مجھے اسی شورا کے ذریعے سے چنا گیا ہے جس شورا کے ذریعے سے فلاں 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 کو چنا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ خلافت کس کے ہاتھ میں ہے. جو ہم نے شروع کیا تھا اس بات کو ذکر کرنا کہ خلافت کیا انسانوں کے ملکے کے اندر آتا ہے، ان کی قدرت کے اندر آتا ہے، انسان منتخب کر سکتا ہے یا نہیں، منتخب نہیں کر سکتا ہے. ایک واقعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں. دعوت اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دیا بنی عامر کو، اور جب بنی عامر کو آپ نے اسلام کی دعوت دیا تو وہ حضرات جو ہے موسم حج میں جب مکہ آئے ہیں تو ان کے رئیس نے سرکار ختم مرتبت کی خدمت میں عرض ہونے کے بعد سے کہا ارأیت انا نحن بایعناک علی امرک، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کی بیعت آپ کے امر کے اوپر، امر نبوت کے اوپر آپ کی بیعت کر لی ہے. ثم اظہرک اللہ علی من خالفک، پھر جو ہے اللہ جو ہے آپ کے بعد آپ کے خلیفہ کو بھی ظاہر کرے گا اور اس کی بھی ہمیں بیعت کرنی ہوگی. ایکون لنا الامر من بعدک، یا رسول اللہ کیا آپ کے بعد خلافت کا امر ہمارے ہاتھوں میں ہے یا نہیں ہے؟ فاجابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے جواب دیا الامر الی اللہ یضعہ حیث یشاء، امر خلافت، امر امامت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ جہاں چاہتا ہے اسے قرار دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.